الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. دنیا میں ہم انسان بستے ہیں اور ہر ایک کی اپنی اپنی ایک کوشش ہے، اور اس کوشش کے نتیجے میں وہ اپنی دنیا کو بناتا ہے. کوئی کامیاب ہوتا ہے اور کوئی ناکام ہوتا ہے، کوئی ترقی کر جاتا ہے اور کوئی بغیر ترقی کے رہ جاتا ہے، کسی کو سرمایہ مل جاتا ہے اور کوئی بغیر سرمایہ کے غربت اور افلاس کا شکار ہوتا ہے. یہ ایک دنیا ہے جس کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. انسان کے لیے سمجھ کی بات یہی ہے کہ وہ یہ ضرور جانے کہ میرا مقصد زندگی کیا ہے. کیا میں بھی یہاں پر صرف کمانے، دنیا بنانے، کھانے پینے کے لیے آیا ہوں یا مجھے کچھ اور بھی کرنا ہے؟ کیونکہ اس مقصد کو جانے بغیر حقیقت یہی ہے کہ قرآن کی زبان میں خسارہ اسے کہتے ہیں کہ بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بے مقصد نہیں بنائی. ہمارا بھی پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے. یہ آسمان جس کو ہم دیکھتے ہیں اس کا بھی کچھ مقصد ہے کہ یہ ہمیں چھت کا احساس دلاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس خلا کو بغیر آسمان کے نہیں بنایا. ایک خوف سا ہوتا، جس طرح آدمی بغیر چھت کے رات کو باہر سوئے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں محفوظ نہیں ہوں. بینی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، کوئی مقصد ہے اس کا. اور اس کے لیے ایک بڑے خوبصورت الفاظ قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیے کہ ان کا مقصد کیا تھا کہ میں تمہیں جو کہوں تم نے ویسے کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بن جاؤ، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان سے فرمایا ائتیا، بن جاؤ. زمین تم زمین بن جاؤ، آسمان تم آسمان بن جاؤ. دونوں نے کہا اتینا طائعین، اللہ جیسے تو چاہتا ہے ویسے ہم بن گئے. تیری مخالفت، تیرے حکم کی مخالفت ہم نہیں کر سکتے، ویسے ہی بن گئے. بینی اسی طرح اس کے اندر جو کچھ ہے، سورج ہے، چاند ہے، اور اسی طرح دیگر مخلوقات ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں،
کوئی بھی شے کائنات کی کوئی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ یہ سبمیشن ہے، اس کو کہتے ہیں سبمیشن۔ وہ اپنے مقصد کو بس سمجھ گئے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں جو کہا ہے تم نے وہی کرنا ہے، اس سے روگردانی نہیں کرنی۔ ہر ایک نے کیا۔ جانور کو دیکھ لے، کتنا بڑا جانور ہے، اونٹ، گائے، دمبا، بکری، مرغی، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن کو اللہ فرماتے ہیں میں نے مسخر کر دیا تمہارے لیے، اور تسخیر یہی ہے کہ ان کو پابند کیا ہے کہ یہ انسان تم پر کنٹرول کرے گا، تمہیں پکڑے گا، ذبح کرے گا، تم نے اس کو ماننا ہے۔ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں لیکن ذبح ہو ہی جاتے ہیں، جو ہماری خوراک بن جاتے ہیں بالآخر۔ یہ تسخیر ہے، یہ ان کی سبمیشن ہے۔ بے نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بھی پیدا کیا ہے تو کسی مقصد کی خاطر پیدا کیا ہے، بغیر مقصد کے اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہمیں باور کراتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، انسانوں تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا؟ ایسے ہی کوئی کھیل تماشا ہے یہ؟ اور پھر یہ کہ تم یہاں ہمیشہ کے لیے آئے ہو، کیا تم نے مر کے ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے؟ جب لوٹنا ہی ہے، ہمارے پاس آنا ہے، تو پھر یہ بھی یاد رکھو کہ زندگی گزارنی ہے تو بامقصد گزارو، ورنہ میں پوچھوں گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو؟ مقصد، وہ کیا ہے مقصد؟ قرآن مجید ہمیں خود بتاتا ہے، وہ یہ کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، بس۔ ہم اللہ کے بندے بن کے رہیں، یہ صحیح معنوں میں بندگی ہے، عبادت ہے۔ اللہ کے بندے بنیں گے تو اللہ خوش ہوگا، اور اگر اللہ کے بندے نہیں بنیں گے تو اس کی نظر میں ہم باغی بنیں گے۔ اور ہم سب جانتے ہیں ایک فرما بردار کے لیے کیا انعام ہوتا ہے اور ایک باغی کے لیے کیا سزا ہوتی ہے۔ اللہ کھلائے، اللہ مجھے پلائے، مجھے سب کچھ دے، میری ضرورتوں کو پورا کرے، کیا اس کا حق نہیں پہنچتا؟ کیا اس کا حق نہیں ہے مجھ پر کہ میں کم از کم اس کے گن گا لوں، اس کا کہنا مان لوں، اس کی اطاعت کر لوں، اس کی بندگی کر لوں؟ کیا اس کا اتنا حق بھی نہیں ہے؟ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو مجھ پر یا آپ پر احسان کرتے ہیں، اور اس احسان کا بدلہ ہم دیتے نہیں ہیں، مگر اتنا ضرور کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بھائی آپ کا بہت شکریہ۔ اور اگر وہ کوئی ہمیں گفٹ دے، تحفہ دے، کوئی احسان کرے، ہم اپنے منہ سے یہ لفظ نہ کہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ آئندہ ہمیں کبھی نہیں دے گا کہ یہ ایسا بندہ ہے جس کو میں دیتا ہوں، میں کھلاتا ہوں، میں نے اس کو یہ گفٹ دیا، اس نے اپنے منہ سے اتنا لفظ تک نہیں کہا کہ آپ کا شکریہ۔ سوچئے، ہم انسانوں کے رویے بدل جاتے ہیں کہ میں نے آئندہ اس کو بالکل کچھ نہیں دینا، اور وہ اللہ جو ہمیں صبح و شام دے رہا ہے، بن مانگے دے رہا ہے، ہماری ضرورتیں ہمارے اظہار سے پہلے ہی پوری کر رہا ہے، کیا اس کا اتنا حق بھی نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ تھوڑی سی اعتراف کے کلمات، اس کی تعریف کے کلمات، اس کے حضور بیٹھ کے، اس کے حضور جھک کے یہ ادا کرتے ہیں؟ کیا گھستا ہے اس میں؟ اگر ہم یہ اعتراف کے کلمات اس کی جناب میں کہہ دیں تو وہ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کلمات جو تم کہہ رہے ہو یہ واقعی میرے شکریہ کے ہیں، اور جو شکریہ میرا ادا کرتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو میرا شکریہ ادا کرتا ہے میں اس کو اور دیتا ہوں، اور دیتا ہوں، اور دیتا ہوں۔
یہ دنیا میں ہمارا مزاج ہے، ہم خود اس کو پسند کرتے ہیں، اور وہ اللہ صرف اتنا چاہتا ہے کہ بندہ مجھے سمجھے، میں اس کا خالق ہوں، میں اس کا مالک ہوں، میں اس کو صبح و شام دیتا ہوں، کتنے میرے احسانات ہیں اس پر، وہ ان کو کاؤنٹ بھی کرنے لگ جائے تو نہیں کر سکتا۔ لیکن لوگ ہیں کہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ بے مقصد زندگی ہے، یہ اچھا کام نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا، بندہ بن کے رہنا، اسی کا بندہ، اسی کی بندگی کرنا، یہ ہم سب کی زندگی کا مقصد ہے۔ اگر ہم یہ پورا کرتے ہیں تو اسی میں ہی کامیابی ہے، حقیقت میں یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کے ہاں کامیابی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ میں کوئی مرتبہ پالوں، عہدہ پالوں، میری ترقی ہو جائے، مجھے سرمایہ مل جائے، بینک بیلنس بڑھ جائے، کوئی لینڈ لارڈ بن جاؤں، بڑے بڑے ولاز، ہائی رائز بلڈنگ کا مالک بن جاؤں، دولت ہو، اس کی ریل پیل ہو، نوکر چاکر ہو، بندہ اسی کو سمجھے اسی یہ کامیابی ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ کامیابی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑی کامیابی یہی ہے، یہی کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن کے رہتا ہے، اس کی بندگی کرتا ہے، اس کا کہا مانتا ہے، اپنی لائف میں اپنی صبح و شام اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ یہی بندہ ہے جس کو کہا ہے فقد فاز، یہی بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ۔ جس شخص نے دنیا میں رہتے ہوئے ایسے کام کیے جو اس کو دوزخ سے بچا گئے اور جنت میں داخل کر گئے، وہ بندہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے۔ کامیابی کی کچھ علامتیں اللہ نے یہ بھی بتائی ہیں کہ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، وَيُنْفِقُونَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے تھوڑا اللہ کی راہ میں بھی خرچ کر دیتے ہیں۔ اور پھر کچھ ایمانیات ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اللہ کے رسول جو آپ پر اتارا گیا ہے اس کو بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، رسول اللہ پر وحی نازل ہوتی ہے، قرآن نازل ہوتا ہے، آپ ہمیں وحی پہنچا رہے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، دل سے مانتے ہیں۔ آپ ہمیں کہتے ہیں عمل کرو، ہم دل سے مانتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم عمل کریں گے۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اللہ کے رسول جو آپ سے پہلے اتارا گیا اس کو بھی مانتے ہیں۔ ان سب کے بارے میں فرمایا، آخر میں یہی فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، وہ فلاح والے ہیں۔ ایسی کامیابی جس کے بعد کبھی بھی شکست یا نقصان کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا میں بہت کچھ ملتا ہے مگر ہم ناکام بھی ہو جاتے ہیں، نقصان بھی اٹھاتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک یہ بندہ ایسا کامیاب ہے جو کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا اللہ کی نظر میں، اور کبھی بھی پسپا نہیں ہو سکتا اللہ کی نظر میں، اور کبھی بھی شکست نہیں کھا سکتا اللہ کی نظر میں۔ ہمیشہ اس کا درجہ اللہ کے ہاں بلند ہوتا جاتا ہے، بلند ہوتا جاتا ہے۔ یہ وہ چیز جو دین نے ہمیں بتائی۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کہیے کہ انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں دنیا میں زندگی گزاروں تو اس کا بندہ بن کے گزاروں، مخلص بندہ بن کے۔ وہ کس طرح کہ جو دین اس نے دیا ہے اس دین کو میں خلوص سے قبول کروں، دل کی خالص کیفیت سے قبول کروں، اور دوسرا یہ کہ میں صرف اور صرف اسی کی عبادت کروں، کسی اور کی نہ کروں۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور اسی رب نے مجھے یہ بھی حکم دیا بحیثیت ایک رسول کے، تم رسول ہو لیکن رسول ہوتے ہوئے بھی میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جو فرما بردار میرے بندے ہیں ان میں سب سے آگے تم کھڑے ہو، پیچھے تم نہ رہنا، سب سے آگے تمہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے بعد میں سنیں، تم پہلے کہو، سنتے ہی کہو میں ایمان لایا۔
دوسرے بعد میں عمل کریں، پہلے آپ عمل کیجئے، یہ سب مشن ہے۔ اللہ کے رسول آپ کہیے مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، میں پیچھے نہیں رہوں گا، سب سے آگے رہوں گا، سب سے آگے، کیونکہ آگے رہوں گا تو میری بندگی، اس کا شوق، جذبہ، اس کو پانے کا حصول، اس سے محبت، یہ اس کا اظہار ہوگا۔ اسی لیے تو آگے بڑھنے والوں کی فضیلت بتائی گئی ہے، آگے بڑھنے والوں کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ وَسَابِقُونَ إِلَى الْخَيْرَاتِ، جو بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں کہ یہ بندہ نیکی کرتا ہے تو میں پیچھے کیوں رہوں۔ یہ حسد نہیں ہے، دین نے اس کی اجازت دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنتین، حسد کوئی پسند نہیں کرتا، مگر ہمارا دین دو چیزوں میں حسد کو پسند کرتا ہے۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ صبح و شام اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے، اور اس کو دیکھ کے دوسرا حسد کرتا ہے کہ اچھا یہ اگر کرتا ہے تو میں پیچھے کیوں رہوں، اس نے 100 دیے میں 200 دوں گا، یہ اگر نماز کے لیے پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے تو میں پیچھے کیوں کھڑا ہوں، میں بھی اگلی صف میں کھڑا ہوں گا، یہ اگر نیکی کا کوئی کام کرتا ہے میں بھی وہی کام پہلے کروں گا۔ یہ وہ چیزیں، مسابقت، یہ حسد جائز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی حسد کی اجازت دی ہے۔ نیکی کے کاموں میں جو بھی آگے بڑھتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑا مبارک انسان ہے، یہ دین کہتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم خود ہر کام میں آگے ہوتے تھے، پیچھے نہیں ہوتے تھے۔ صحابہ کو آپ عمل کرنے کے بعد بتاتے تھے، صحابہ بھی دیکھتے کہ آج کوئی نیا کام ہو رہا ہے، دریافت کرتے تو آپ یہی فرماتے اللہ نے وحی کر کے مجھے حکم دیا کہ میں یہ کام کروں، اس لیے میں نے یہ کر ڈالا ہے، اور صحابہ اسی کو سنت بنا کے خود بھی کام کرنا شروع کر دیتے تھے۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اللہ کے رسول آپ یہ بھی کہیے کہ اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں اگر میں نے کہیں اپنے رب کی نافرمانی کر لی، اس کا کہا نہ مانا، اس کا بندہ بن کے نہ رہا، یا اس کی بندگی کا اقرار نہ کیا، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کل قیامت کو اللہ تعالیٰ مجھے سخت ترین عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ میں اس سے ڈرتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی ہیں، رسول اللہ ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے، ہم آپ کے امتی ہیں، رسول اللہ کہاں، ہم کہاں؟ وہ اس قدر محنت کرتے ہیں، اللہ کے بندے بن کے رہتے ہیں، اور بندگی کا یہی وہ درجہ ہے جو آپ کو حاصل ہوا، اور یہ اتنا اعلیٰ درجہ ہے کہ اللہ کسی بھی بندے کو اگر یہ کہہ دے یہ میرا بندہ ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی درجہ نہیں ہے، بہت اعلیٰ درجہ ہے، کیونکہ وہ بندہ بندگی کی انتہا تک پہنچا ہوتا ہے، عاجزی کی انتہا تک پہنچا ہوتا ہے، اللہ کی فرما برداری کی انتہا تک پہنچا ہوتا ہے، اس لیے وہ بندہ کہلاتا ہے، عبد کہلاتا ہے۔ یہ وہ بندگی ہے جو اللہ چاہتا ہے ہم کریں، ایسے بندے کامیاب ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو دوسرے ہیں وہ ناکام ہوں گے، جو اللہ کے بندے نہیں بنتے، نہیں مانتے اس کا کہنا، نہیں اطاعت کرتے اس کی، نہیں سمجھتے اس کے جلال کو، اس کے غضب کو، بس وہ اگر اتنا جانتے ہیں کہ وہ رحیم ہے، اور اگر یہ نہیں جانتے کہ وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، وہ سزا دینے والا بھی ہے، اگر یہ نہیں جانتے تو یہ غلط فہمی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ رسول اللہ جانتے تھے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ بہت بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، مگر آپ یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مجھے فرمایا ہے کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اللہ کے رسول میرے بندوں کو یہ بتا دیجئے کہ میں اللہ ہوں، کوئی شک نہیں کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں اور بہت رحم کرنے والا بھی ہوں، لیکن دوسری طرف
وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، یقین مانو میری سزا بھی پھر ایسی ہے جو بڑی دردناک ہے۔ یہ دونوں پہلو اللہ تعالیٰ کے ہمیں سامنے رکھنے چاہیے۔ وہ پیار بھی کرتا ہے، وہ محبت بھی کرتا ہے، مگر کس سے؟ جو اس سے پیار کرے۔ پیار کا جواب پیار سے، محبت کا جواب محبت سے۔ کیسی محبت ہے اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے سے؟ جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کی بندگی کرتا ہے، اس کا بندہ بن کے رہتا ہے، اب اس کی محبت دیکھیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان پہ جبریل امین کو فرماتے ہیں، جبریل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس لیے تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور جبریل اس محبت سے سرشار ہو کے اوپر جتنے بھی فرشتے ہیں، ان سب پہ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ او اللہ کے بندو سنو، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے کرتا ہوں، تم بھی ان سے کرو۔ تو اوپر جتنے فرشتے ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے کہ کتنے فرشتے ہیں۔ للہ جنود السماوات والارض، بڑے لشکر ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ یہ آسمان جو ہمارے اوپر ہے، پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس آسمان کے اوپر ایک بالشت کے برابر بھی خالی جگہ نہیں ہے جہاں فرشتے جھک کے رب کی جناب میں سجدے نہ کر رہے ہوں۔ کتنا بڑا آسمان ہے، کتنی بڑی تعداد ہوگی۔ یہی نیچے جو خانہ کعبہ ہے ہمارا، اسی کے بالکل اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک بیت المعمور بنایا ہے، وہ فرشتوں کا کعبہ ہے، وہ اس میں طواف کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سے یہ دنیا بنی ہے، بیت المعمور جو ہمیشہ سے آباد ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتہ طواف کرتا ہے، اور جس نے ایک بار کیا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ یہ فرشتوں کی تعداد ہے، یہ وہ فرشتے ہیں جن کے دلوں میں اس انسان کی محبت ڈال دی جاتی ہے، اور پھر یہی فرشتے نیچے اتر کے بندوں کے دلوں میں بھی اس محبت کو پیدا کر دیتے ہیں، اور مخلوق خدا بھی ایسے بندے سے محبت کرتی ہے۔ اس کا بنیے تھوڑی سی محبت چاہیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح جواب میں محبت کا جواب دیتا ہے۔ نہ صرف وہ کرتا ہے، فرشتے اور فرشتوں کے بڑے رئیس جبریل امین وہ کرتے ہیں، سارے فرشتے کرتے ہیں، اور پھر مخلوق میں بھی محبت چھوڑ دی جاتی ہے، اور دنیا ایسے شخص سے محبت کرتی ہے۔ بندہ بن جائے، بندہ اللہ کا، اس کی بندگی کرے۔ پیار کا جواب پیار سے، اور اگر بالفرض بندہ اللہ کا بندہ نہیں بنتا، اس کا باغی بنتا ہے، اس کا نافرمان بنتا ہے، اس سے محبت نہیں کرتا، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے محبت نہیں کرتے تو سنو، جبریل میں اس بندے سے نفرت کرتا ہوں۔ تو جبریل بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، اور اوپر اناؤنسمنٹ کر دی جاتی ہے کہ یہ بندہ اللہ اس سے نفرت کرتا ہے، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ سبھی اس سے نفرت کرتے ہیں، اور پھر یہی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ بندہ بننا، ہم انسان ہیں، ہمیں کہا گیا کہ اعبد اللہ، اللہ کے بندے بن جاؤ، اسی کی عبادت کرو۔ کیا گھستا ہے اس سے؟ کیا ہوتا ہے اگر اللہ کی عبادت ہم کر لیں، آج 5 وقت کی نماز کا تہیہ کر لیں، تو کون سا ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے؟ کتنا سکون ملتا ہے وقت ضائع کر کے، نماز نہ پڑھ کے۔ بلکہ مسلمان کا دل تو بڑا بے چین رہتا ہے، بوجھل ہوتا ہے کہ آج میں نے اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا، آج مجھ سے نماز نہیں پڑھی گئی۔ لیکن جو شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے، پڑھ لیتا ہے، اس کے دل کی کیفیت بھی جانی ہے کہ اس طرح وہ اپنے بوجھ کو اتار دیتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو کتنا ہلکا محسوس کرتا ہے۔ روح مطمئن ہو،
یہ کیسے ہوتی ہے؟ رب کی بندگی سے، اللہ کا بندہ بن جانے سے۔ ایسے نہیں ہوتی۔ سرمایہ ہو، کھانے ہوں، پینے ہوں، دوست ہوں، احباب ہوں، اولاد ہو، بیوی ہو، خوبصورت گھر ہوں، ہر شے اس میں موجود ہو، یقین مانیے اس سے سکون نہیں ملتا۔ رب کی بندگی سے سکون ملتا ہے، اور اللہ کی بندگی کرنا ہمارا فرض ہے۔ فرض اس لیے ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمیں کھلا رہا ہے، وہی ہمیں پلا رہا ہے۔ اس کا اتنا مطالبہ ہے، اتنا کہ تم میرے بندے بنو۔ بہت بڑی کامیابی ہے اس میں، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ بندہ اللہ کی بندگی سے پرے بھاگتا ہے تو یہ بہت بڑی ناکامی ہے، یہی خسران ہے جس کو دین نے کہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ قسم ہے زمانے کی، انسان سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہے۔ جس شغل میں بھی لگے ہوئے ہیں کوئی فائدہ نہیں اس کا، یہ وقتی ہے، عارضی ہے۔ یہ شغل جو انسان کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، کما رہا ہے، عہدے مل رہے ہیں، ترقی کرتا جا رہا ہے، یہ سب عارضی ہے۔ اگر اس نے اپنی زندگی کا مقصد یہی بنا لیا ہے کہ میرا ٹارگٹ اس چیز کو اچیو کرنا ہے تو کر لے، مل جائے گی دنیا اس کو۔ مگر یہ فائدے کی چیزیں اس لیے نہیں ہیں کہ بندہ اسی کے لیے جی رہا ہے۔ بندہ تو اللہ کے لیے جیے، اللہ کا بندہ بن کے رہے۔ اس لیے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ہاں، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، وہ کامیاب لوگ ہیں جو ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں۔ اللہ پر ایمان، اس کی باتوں پر ایمان، اس کے قرآن پر ایمان، قرآن کے احکام پر ایمان، اور ایمان کے ساتھ عمل بھی کرتے ہیں، اور عمل بھی نیک، برے نہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ نیک عمل کیے جائیں۔ ایمان کے ساتھ اگر برے عمل کیے جائیں تو ایمان کا لیول کم ہوتا جاتا ہے، بندہ اللہ سے پرے ہٹتا جاتا ہے، قربت اس کو پھر نصیب نہیں ہوتی۔ ایمان کا لیول تب بلند ہوتا ہے جب بندہ نیک عمل کرتا جائے، نیک عمل کرتا جائے، اسی کا بندہ بنتا جائے، اسی کی بندگی کرتا جائے۔ یہ ہے سب سے بڑی بات۔ یہ کبھی بھی، ایسے لوگ کبھی بھی نقصان نہیں اٹھا سکتے۔ قرآن مجید کی اس صورت کا مطلب یہی ہے، ورنہ سب خسارے میں ہیں، سب۔ یہ قرآن کا اعلان عام ہے، اس صورت کو ہم بار بار سنتے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ بھائی ہے نا، مسلمان آپس میں بھائی ہے نا، بھائی میں نیک عمل کر رہا ہوں تم بھی کرو۔ تلقین کا ایک مطلب یہ بھی، بھائی کیوں نہیں نماز پڑھی تم نے، آؤ نماز پڑھتے ہیں، میں تمہارا مسلمان بھائی ہوں، تم کیوں پیچھے رہ گئے ہو، کیوں سستی کی ہے۔ اسی لیے تو اس تلقین کے سب سے بڑے جو ذمہ دار ہیں وہ والدین ہوا کرتے ہیں، کہ والدین خود بھی نماز پڑھیں اور اپنی اولاد کو بھی نماز پڑھوائیں، خود بھی اللہ کے بندے بنیں اور اپنی اولاد کو بھی اللہ کا بندہ بننے کی تلقین کریں۔ اور پھر دوست احباب، وہ بھی بہترین دوست وہی ہوتا ہے جو اپنے دوست کو نیکی کی طرف لگائے، نہ کہ برائی کی طرف لگائے۔ بہترین دوست وہی ہوتا ہے جو اپنے دوست کی نیکی کو اختیار کر لے کہ میں اس سے دوستی اس لیے رکھتا ہوں، یہ نیک ہے، یہ فیئر ہے، اللہ کے ساتھ بھی فیئر ہے، میرے ساتھ بھی فیئر ہے، بندوں کے ساتھ بھی فیئر ہے۔ وہ بہترین دوست ہوتا ہے۔ یہ فیئر لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ پھر ایک دوسرے کو بڑی اچھی نصیحتیں کرتے ہیں۔ دوست آندانم کے گیرت دست دوست، در پریشاں حالی و در ماندگی۔ کہ دوست تو وہی ہوتا ہے جو اپنے دوست کا ہاتھ اس وقت پکڑ لے جب وہ پریشان ہو، جب وہ عاجز ہو۔ یہ پریشانی کیوں آتی ہے؟ اللہ کا بندہ نہ بننے سے۔ یہ وہ دوستی، اس کو یوں نبھانا ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ جتنی دوستیاں آج ہماری، یہ کل قیامت کو دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔
کوئی کام نہیں آئیں گی. پھر کون سی دوستی کامیاب ہوگی, کام آئے گی؟ الا المتقین, سوائے ان لوگوں کی دوستی جو متقی تھے, جو خدا سے ڈرتے تھے اور ڈر کی وجہ سے ایک دوسرے کو اچھی نصیحتیں کرتے تھے اور اللہ کی طرف لاتے تھے. ورنہ یہی دوستی کل قیامت کو دشمنی میں بدل سکتی. ایک دوسرے کو لان تان کرنے والی دوستی ہوگی ہے. وہ کہے گا تم نے مجھے خوار کیا, اور وہ کہے گا تم نے مجھے خوار کیا. وہ کہے گا میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا, تم نے کھینچا تھا. وہ کہے گا تمہاری آنکھیں نہیں تھیں, تمہارا دماغ نہیں تھا, دل نہیں تھا, میں نے تو کہا لیکن تمہیں کوئی سینس نہیں تھی کہ تمیز کر لیتے کہ میں جس طرف بلا رہا ہوں یہ گناہ ہے اور جس طرف تم رک رہے ہو وہ نیکی ہے. مگر پھر بھی تم ادھر آ گئے, کس کا قصور ہے؟ اور یہی بات شیطان نے بھی کرنی ہے. جہنم میں وہ شیطان جہنمی کو کہے گا کہ دیکھو میرا کوئی قصور نہیں ہے, نہ مجھے ملامت کرو, میں نے تو تمہیں صرف اتنا کیا تھا, کہا تھا الا ان دعوتکم فاستجبتم لی, میں نے تمہیں بلایا تھا ریموٹ کنٹرولر سے, خواہشات تمہارے آگے رکھ دی تھی, اور پھر اچھی چیزیں دنیا کی چیزیں تمہارے سامنے رکھ دی تھی, تم اسی کے لیے لوٹ پوٹ ہو گئے, تم اسی طرف چل پڑے. اتنا تھا میرا, میں کوئی سامنے آیا تھا, میں نے تمہیں پکڑا تھا کہ آؤ, نہیں, بس اتنا کیا, میں نے خیال ڈالا, تم نے قبول کر لیا, تم نے قدم بڑھا کے وہ گناہ کر لیا, اور اس کے نتیجے میں آپ یہاں ہو. تو فلا تلومونی ولوموا انفسکم, مجھے ملامت مت کرو, اپنے آپ کو کرو, میں ذمہ دار نہیں ہوں, تم بھی ذمہ دار ہو. تو یہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق, جو ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی تاکید کرتے ہیں, تلقین کرتے ہیں, بہترین دوستی ہے. یہ دوستی اس دنیا میں بھی کام آنے والی ہے اور آخرت میں بھی. یہی بندگی کی دوستی ہے کہ دونوں دوست اللہ کی محبت میں ایک دوسرے کو چاہ رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور اللہ کی محبت میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. کچھ دوست ایسے بھی ہوتے ہیں جو جدا ہو جاتے ہیں کہ میں اس کو اپنا دوست نہیں بنا سکتا, اس لیے کہ غلط کام کرتا ہے, میں اس کو اس لیے دوست نہیں بناتا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے, اس کی انکم صحیح نہیں ہے, اس کے کام درست نہیں ہیں, اس لیے میں اس کی صحبت میں نہیں رہ سکتا, میں پرے رہوں گا. پہلے تلقین کرتے ہیں, نہ مانے تو پھر چھوڑ دیتے ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, اور پھر ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت بھی کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے دنیا ادھر جا رہی ہے, لوگوں کے لیے بڑی چوائسز ہیں, مگر ہمارے لیے یہی چوائس اچھی ہے, کوئی بات نہیں, تھوڑا سا نقصان ہوگا نا, کوئی بات نہیں, اور 2 وقت کی روٹی کھانی ہے نا, کوئی بات نہیں, مگر یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے, اس کو ناراض نہیں کرنا. کام وہ کرنے ہیں جس سے اللہ خوش ہو, اور اگر اس راہ میں کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کو برداشت بھی کرنا ہے. یہ وہ کامیاب نسخے ہیں جو قرآن مجید نے ہم مسلمانوں کو بتائے ہیں. اس لیے زندگی میں کامیابی اور ناکامی کا معیار قرآن مجید نے صرف دین کو بنایا ہے, اللہ کی بندگی کو بنایا ہے. جو بندہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے حقیقی معنوں میں, وہ کامیاب ہے. اللہ اس کو توفیق دے گا کہ اس کی آخری سانس بھی اسی بندگی پر نکلے. اور جو بندہ ایک یوز ٹو ہو چکا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ میں اللہ کی بندگی کروں, یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اس کو آخری وقت توفیق دے یا نہ دے. اس لیے ہر مسلمان اپنے خاتمے کی فکر مند ہوتا ہے کہ اللہ کرے میرا خاتمہ, میرا انجام بہتر ہو. اور آپ حقیقت ہے کہ ہم مسلمان تو الگ, اللہ کے رسول یہ دعا کیا کرتے تھے, اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا, میرے اللہ ہمارے ہر کام کا انجام جو ہے وہ بہتر بنانا, حتیٰ کہ ہماری جب آخری سانس نکلے تو وہ بھی تیری راہ میں نکلے, تیری عبادت کرتے کرتے اپنی جان تیرے سپرد کریں. یہ فکر ہونی چاہیے.
دنیا آنے جانے والی چیز ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کی باک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے، جس کو چاہے جو دے دے وہ غنی ہے، اور جس کو چاہے اس کو کچھ نہ دے یا چھین لے اس سے، تب بھی وہ غنی ہے۔ تو جب یہ معاملہ اس نے اپنی مشیت پہ رکھا ہوا ہے تو اس کو اس پہ چھوڑے، جو اس کے کام ہے وہ اس کو چھوڑے، اور جو اپنے کام ہے ہم ان کی طرف دیکھیں۔ ہمارا کام ہے اس کی بندگی کرنا، اور اس کا کام ہے ہمیں رزق دینا۔ یہ اگر ہم طے کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا صحیح معنوں میں بندہ بنائے، اور کوئی ایسے کام ہم سے نہ کرائے کہ جس سے ہماری آخرت خراب ہو اور ہمارا انجام نقصان دہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔